نکل کے آتی ہے. تو انشاءاللہ ان سب پہلوؤں کے اوپر انشاءاللہ بہتر طریقے سے روشنی ڈالنے کے لیے اور باتیں جو بھی رکھنا ہے چند چیزوں کی ہم نے کچھ سماج کے پیشہ ور گریجویٹ نوکری پیشہ افراد, سماج کے ہمارے بزنس مین, سماج کے ہمارے صحافی اور سماج کے ہمارے عالم دین اور سماج کے ہمارے ایک بہترین گراس روٹ لیول پر زمینی سطح پر کام کرنے والے شخص, ان کو ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ وقت ان کو دیا جائے گا لمیٹڈ ٹائم جس کے اندر وہ اپنی باتیں رکھیں گے. اس کے بعد بھی میکسیمم زیادہ سے زیادہ وقت عوام کو جو ان کے من کی باتیں رکھنا ہے وہ پلس جس سے بھی سوالات آپ اس کے لیے فری ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے یہاں کوئی مسلک جماعت یا فرقے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اظہار رائے کی آزادی سب کو ہے. اور علمی اختلاف کس کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کا علمی اختلاف جو ہے فکری اور علمی اختلاف آپ کو اچھوت نہیں بنا دیتا اور اظہار رائے کی آزادی سب کو ہے. اپنا ایک آدمی اپنا اظہار کر سکتا ہے, اپنی باتیں رکھ سکتا ہے, بس بہتر طریقے سے ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہے, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. حقیقت علمی باتیں علمی پیمانے پر علمی طریقے سے ہونی چاہیے. تو اسی لیے یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک بنیاد ملے اور یہ آگے تک چلے. تو انشاءاللہ اور یہ پروگرام آگے بڑھے گا. تو سب سے پہلے میں یہاں پر ہمارے گزارش کروں گا قاری مصدق صاحب کو, آپ آئے ادھر پہلے سب سے پہلے آواز سے روبرو ہو یا سامنے پہلے اسٹیج پر آئے. قاری مصدق صاحب آپ آئیے, آپ یہاں تشریف فرمائیں. اس کے بعد زبیر قریشی صاحب کو کہوں گا کہ آپ آئے. ہمارے سینئر صحابی فہیم اختر صاحب کو میں گزارش کروں گا آپ اسٹیج پر آئے. زاہد قادری صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئے. اور ہمارے یہ اسلام خدمت کے ذمہ دار قاسم بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ بھائی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ایک مختصر وقت کے اندر تاکہ عوام کو زیادہ وقت ملے, میں سب سے پہلے قاری مصدق صاحب کو کہوں گا کہ عوام کے روبرو ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے کہ کیا حقیقت میں مسلمان کیا ہے, مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے, بحیثیت کون مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے, کیا حقیقت میں مسلمان ظالم ہے یا پھر مظلوم ہے, کہ اس کے اوپر وضاحت کرے. اس شعر کے ساتھ میں کروں گا ان کو بالکل وہ چیز کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, کہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو, دے کر انہیں فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آواز دیتا ہوں قاری مصدق صاحب کو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين, أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق سج احترام دانشوران قوم و ملت, اعلیٰ ترین سوچ رکھنے والے غیور باشعور مسلمان, ابھی محترم نوید بیتاز صاحب نے ہماری آج کی اس مجلس کے اغراض و مقاصد پر کچھ مختصر روشنی ڈالی ہے اور بہت سی باتوں کو کہنے کا ذمہ دار ہم سب کو بنایا ہے. اور یہ بھی بات آپ نے بتایا کہ یہ
ہمارا آج کا یہ بیداری مہم پروگرام دراصل کوئی بیان اور تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک مذاکرہ ہے۔ مذاکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف آراء اور فکروں کے حامل افراد یکجا ہو کر اپنے ذہن کے خیالات کو ایک جگہ جمع کریں اور ان جمع شدہ آراء اور افکار پر کچھ گفتگو کی جائے اور کوئی فیصلہ خیز اور نتیجہ خیز بات پر اتحاد اور اتفاق قائم کر لیں۔ بہت ساری باتیں آپ نے عرض کی، مجھے جو بات آپ کی خدمت میں کہنا ہے تھوڑا سا عجیب سی ہوگی لیکن اہم بھی ہوگی۔ عام طور پر یہ بات سب کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھ کر، سامنے رکھ کر، ہر شخص چاہے ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو، قیادت کے فریضے کو انجام دے رہا ہو یا لاپرواہی اور سستی کی زندگی گزار رہا ہو، ہر شخص موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان نازیبا سلوک کی وجہ سے آنکھ بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان بڑا مظلوم ہے۔ بے شک مظلوم ہے، لیکن مظلوم اپنی مظلومیت پر روتا رہے تو ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ مظلوم اپنی مظلومیت پر آہ و بکا کرتا رہے، چیخ و پکار کرتا رہے، گریہ زاری کرتا رہے تو مسئلے کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر ایک پہلو پر مظلوم ہیں تو دوسرے پہلو پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب بنا کر بھیجے گئے، اور جو نیابت اور جو ذمہ داری ہمارے کمزور اور ناتواں کندھوں پر عائد کی گئی، ہم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا نہیں، تو اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو ادا نہ کرنے کی بنا پر ہم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کو سورۃ البقرہ کی وہ آیت یاد نہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب سب سے معصوم جماعت، جسے فرشتوں کی جماعت کہتے ہیں، ایسے معصوم فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں دنیا بسانے والا ہوں اور ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو دنیا میں آ کر میری نیابت کے فریضے کو انجام دے گی، اسے میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بیک زبان کہا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، اے اللہ پاک ایسے انسانوں کو آپ بنا کر دنیا میں بھیجیں گے جو فساد، خون خرابہ اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ جس سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو کیوں آپ ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو دنیا میں آ کر ظلم، فساد اور فتنہ برپا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک بات کہی انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جو بات اللہ کے علم میں ہے، جو بات خالق کے علم میں ہے، مخلوق کے علم میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں بہت بڑا پیغام دیا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ہر انسان ایسا نہیں ہوگا، جو اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا نہیں، جو خلاف شریعت اور احکام شریعت کو توڑے گا نہیں، تو وہ نہ ظالم ہوگا نہ مظلوم ہوگا۔ جو پاکیزہ شریعت سے روگردانی کرے گا،
اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر من مانی اور من چاہی زندگی گزارے گا، ایسا شخص اپنی ذات پر بھی ظلم کرے گا اور دوسرے اس کی ذات پر بھی ظلم کرے گا۔ تو ایک معنی میں وہ ظالم بھی ہوگا اور ایک معنی میں وہ مظلوم بھی ہوگا۔ تو ابھی نوید بھائی نے ایک بات کہی بالکل ابتدا میں کہ اللہ پاک نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی اس سے زیادہ پاکیزہ شریعت نہیں، اور جو انتخاب اللہ نے ہمارا کیا، جس نبی کی امت میں بھیجا، آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں، اور جو ذمہ داری نبی کے واسطے اور توسط سے ہمیں ملی، اس سے بڑی اب کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ ان تمام پہلو پر غور کریں تو کیا آپ کا ضمیر اور میرا ضمیر یہ نہیں کہتا کہ ہم ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں؟ اور میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو، نہ ماننے والوں کو مخاطب نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کے نیک کام کا بدلہ انہیں دیں گے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر کفار کا تذکرہ نہیں ہے، ایمان والے کا تذکرہ ہے کہ اگر ایمان والا ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر کاربند نہ ہو تو اسے اجر عظیم بھی نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے بقدر اس کو سزا اور جزا دیں گے۔ اللہ کسی بات میں ادنا سے ظلم نہیں کرے گا۔ اور دوسرے مقامات پر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 140 میں اللہ نے کہا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہاں بھی ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کوئی زخم لگ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو یہ تکلیف کا لگنا، زخم کا لگنا، یہ تو حالات کی بنیاد پر ہوتا رہتا ہے۔ زمین میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں اور یہ عزت اور ذلت مقدرات میں آتے رہتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی شریعت پر کاربند رہیں اور احکام شریعت کو لازم پکڑیں تو اللہ کہہ رہے ہیں تب تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ موجودہ حالات میں میرا اپنا تعصب یہ ہے، میری اپنی ذاتی فکر یہ ہے کہ ہم ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ ظالم اس بنیاد پر کہ ہم نے شریعت کو خود توڑا، خود چھوڑا، اور ہمارے برادران وطن تک ہم نے شریعت کو پہنچایا نہیں، نہ خود عمل کرنے پر آمادہ ہے، نہ شریعت پر کسی کو لانے پر تیاری کر رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں؟ اگر ہم احکام شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین جانے دنیا کے حالات بدل جائیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میں سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یعنی میں اور آپ اگر اس شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری پرواہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ہٹا کر ایسی قوموں کو لائیں گے جو قوم دنیا میں صلاح اور فلاح کا سبب بنے گی، اور استبدال قوم ہوگا، تبدیل قوم ہوگا، ایسی قوم روئے زمین پر آئے گی، اللہ اس سے دین کا بھی کام لیں گے، اللہ اس سے دنیا کا بھی کام لیں گے، اس کی زندگی بنے گی، اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی بنے گی، دنیا میں امن آئے گا، فساد کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تو یاد کریے آپ، جب کعبۃ اللہ بنا لیے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جو دعا کی اس میں امن کی بات کی، امن، اور اسلام اور ایمان بھی امن سے بنا ہے، اسلام بھی سلامتی سے بنا ہے کہ اسلام والا امن پسند ہوتا ہے، سلامتی پسند ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک پابند ہوتا ہے، خود آزاد نہیں ہوتا، ایک شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور جو بتائے ہوئے طریقے ہیں کتاب و سنت کے مطابق اس
کو خود اپنی زندگی پر نافذ کرتا ہے اور قوم کی فکروں کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے. تو موجودہ حالات کے تناظر میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا, بہت توجہ سے سنیے, عجیب روایت ہے, دل کو دہلا دینے والی, کہ ہم کیوں بدل گئے, ہماری فکریں کیوں بدل گئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر یعنی ایمان والوں پر ایسی ٹوٹے گی جیسے دسترخوان سجایا جائے اور بھوکے افراد دسترخوان پر کتنی تیزی کے ساتھ ٹوٹتے ہیں. فقال قائل, کسی نے سوال کیا, او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ, کیا ہماری تعداد اس دن اس وقت کم ہوگی کہ لوگ ہم پر ایسے مسلط کیے جائیں گے, ہم پر اتنا ظلم کیا جائے گا, ہمارے ساتھ اتنا نازیبہ سلوک کیا جائے گا, کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال لا, فرمایا نہیں, بل انتم کثیر, تم تعداد میں بہت ہوں گے, ولکنکم غثاء کغثاء السیل, لیکن آپ جب سمندر پر جائیں تو جھاگ ہوتی ہیں, جھاگ بے حیثیت ہوتی ہیں, انگلی ڈبوتے تو اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے. تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم سمندر پر اٹھنے والی جھاگ کے مانند ہوں گے, بے حیثیت ہوں گے, تمہاری کوئی قدر و قیمت کسی کے دل میں نہیں ہوگی, تمہیں لوگ لاتوں سے مار کر بھگائیں گے, تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, اور دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھا لیا جائے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, وہن کیا چیز ہے اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا بہت عجیب چیز, بتا دوں آپ کو, عجیب چیز, عجیب چیز, اور وہ چیزیں سب کے اندر پائی جا رہی ہیں, مرد میں, عورتوں میں, بچوں میں. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. کیا کہا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ہر شخص کے جینے کا مقصد صرف دنیا اور مرنے کو ناپسند کرتا ہے, یہ سوچ کر کہ بھائی ہم تو ایسا لگتا ہے قیامت تک جئیں گے اور مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے, کیا حساب و کتاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ تصور تو غیر مطلب برادران وطن میں نہیں, ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. آج ہماری قدر و قیمت کم ہو گئی, تو ہم اس معنی کر کے ظالم بھی ہے, مظلوم بھی ہے, اپنے اندر بہت چینجز لانے کی ضرورت ہے. یہ آپ حضرات پڑھا لکھا مجمع ہے, بہت اعلیٰ فکر رکھنے والے افراد ہیں, اور اس بیداری مہم سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں, معاشرے میں تبدیلی لائیں. دیکھیں ہمارے ذمے کام کا کرنا ہے, نتیجہ لانا اللہ کے ذمے. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے. نہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی, بیدار مسلمان سوتا ہے. اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, کیا حالات سے ہم واقف نہیں ہیں؟ سب کچھ ہمارے سامنے ہے, ہاتھوں میں ہے, روز نظروں سے گزرتے ہیں. بس ہم محنت کریں گے, نتیجہ چاہے جب آئے سو آئے, لیکن ہمارے لیے جب نتیجہ آئے گا تو ہم بھی حصے دار ہوں گے. اس لیے میرے دوستو, اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی تو دھیرے دھیرے ہماری مجلس چلے گی آگے. یہ تو پہلی نشست ہے, اور ایسی اور بھی بہت ساری نشستیں ہوں گی. دھیرے دھیرے باتیں اللہ پاک کھولیں گے اور ہم ایک نتیجے پر پہنچ کر بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے. پہلے اپنی ذات ہیں, اس کے بعد سارے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو قبول فرمائیں, اللہ جوڑنے والے کے اخلاص کو اللہ قبول فرمائیں, آنے کو قبول فرمائے, لگانے کو قبول فرمائے, بولنے کو قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں صحیح فکروں کی طرف لے کر جائے. اس کی دعا کی بھی اشد ضرورت ہے. وما علینا. الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. قاری صاحب نے الحمدللہ ہمارے پیشوا مقابل انہوں نے کافی بہتر کہا. انہوں نے مختصر علامہ اقبال نے انہیں اشعار کی تشریح کی کہ خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت میں بدلنے کا. بے شک انہوں نے وہ کیا. باقی وہ اقبال صاحب کی زبان میں کہو تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر,
तो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर तुम हुए खार तारीके कुआं होकर, छोड़कर कुआं मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, दीन भी रुसवा किया, आप भी रुसवा हुआ। तो बहुत गहराई की बातें ये सब। तो ये जो हमारी जो ये नशिस्त है पहली, इसके अंदर हमने चुनिंदा सिर्फ 40 से 45 लोगों को ही इनवाइट किया, क्योंकि ये कोई जलसा या प्रोग्राम कोई चीज़ नहीं थी। हम लोगों ने बेहतर जिनको समझा कि भाई हमारी अपनी, इसलिए हमने पाम्फलेट में एक चीज़ दिया था, एक बेदारी मुहिम के साथ हमने कहा एक अवामी मुज़ाकरा बेदार मक्स आवाम के लिए, फिक्रमंद आवाम के जरिए, हमने ये टाइटल ही वही रखा था। इंशाअल्लाह इसके बाद अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमारी अगली जो नशिस्त हो या अगला जलसा हो, एक बड़ा अवामी प्रोग्राम हम लेने वाले हैं इंशाअल्लाह, जिसका अनाउंसमेंट यही प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। तो ये आप चुनिंदा, आप लोगों से उनको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग एक केडर की हैसियत से और बेदार मक्स आवाम की हैसियत से आवाम के सामने आएंगे इंशाअल्लाह। तो इसीलिए और ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मैं आज के एक बहुत बेदार शख्स और एक नौकरी पेशा शख्स, MBA नौकरी पेशा मोहम्मद फुरकान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आए और अपने ख्यालात को मुख्तसर तरीन वक्तों में, काफ़ी हमारे पास है क्योंकि आवाज़ को वक्त ज़्यादा देना है, तो अपने ख्यालात के इज़हार मुख्तसर तरीन वक्तों में रखो। और एक चीज़ और बताऊँ कि हमारे बीच में हमारे एक और आज का जो भिवंडी का सबसे मकबूल जो TV न्यूज़ चैनल है, यूट्यूबर, तो फिरोज मेमन साहब, वो भी हमारी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो उनको स्टेज पर इसलिए भी बुलाया गया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से पूरा कवरेज कर रहे हैं। उनको यहाँ बुलाकर उनकी जो एक बोलते हैं ना हाई परफॉर्मेंस है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेन कैमरा ऑपरेटिंग पे उनका रहना मेरे हिसाब से ज़रूरी था। नहीं तो यहाँ पर वो भी हमारे सामने ही रहते, लेकिन फिर वक्त वो सबसे पीछे से क़यादत कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह कबूल करे। पहले मैं फुरकान साहब को बोलूँगा, आप मुख्तसर वक्त में अपने ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं नवीद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इसके बाद मैं अपनी बात की शुरुआत से करना चाहता हूँ कि आज का जो माहौल है, इसमें आप सब देख रहे होंगे कि आज जो माहौल चल रहा है फिलहाल, जैसे आपके सामने इलेक्शन का एक माहौल है जिसमें तरह तरह की बातें की जाती है, जिसमें आवाम को वर्गलाया जाता है। आवाम के ज़रिए ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है जिससे ना कभी हमने सुनी है ना कभी हमने देखे, और ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं जो हमको पता होता है ये कभी पूरे नहीं होंगे। और ये अक्सर हमारे इलाकों में होता है, हमारे मुसलमान, हमारे मुस्लिम इलाकों में होता है ऐसा। जबकि थोड़ी दूर पे एक इलाका है, थाना है, मुंबई है, ऐसे कोई इलाकों में ना कोई वादे होते ना कोई